هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول اصل دوم دوسرا قاعدہ ہرجہ کے دو حمزہ در اول کلمہ بہم آیند جس جگہ دو حمزہ شروع کلمے میں جمع ہو جائے اور حمزہ اول متحرک باشد اور پہلا حمزہ متحرک ہو وہ دوم ساکن اور دوسرا ساکن ہو واجب است کہ حمزہ دوم را بدل کنن و حرف علت تو واجب ہے کہ دوسرے حمزے کو حرف علت سے بدل لے بر وفق حرکت حمزہ اول پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق چوں آمنا و اومنا و ایمانن جیسے کہ آمنا اومنا ایمانن کہ دراصل آمنا و اومنا و اومنا و ایمانن بودا است کہ اصل میں آمنا و اومنا اور ایمانن تھا. اس کو ہم سمجھتے ہیں. انہوں نے جو قاعدہ بیان کیا ہے قاعدے کا حاصل یہ ہے کہ جس جگہ دو حمزہ شروع کلمہ میں جمع ہو جائے. چلیے مثال لے لیتے ہیں ہم. تو یہ دو حمزہ ہیں, ٹھیک ہے, آمنا, آمنا, ٹھیک ہے, یہ دو حمزہ شروع کلمہ میں اکٹھا ہو گئے. وہ حمزہ اول متحرک باشد اور دوم ساکین اور پہلا حمزہ متحرک ہو اور دوسرا ساکین ہو. تو دیکھیں یہ پہلا حمزہ متحرک ہے, دوسرا ساکین ہے, آمنا ہے نا, تو یہ والا حمزہ متحرک ہے یعنی اس پر حرکت ہے, زبر ہے. دوسرا حمزہ ساکین ہے, اس پر کوئی حرف نہیں ہے, ٹھیک ہے. واجب اس کے حمزہ دوم را بدل کنن بحرف علت تو واجب ہے کہ بدل لے دوسرے حمزے کو حرف علت سے بر وفق حرکت حمزہ اول پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق, ٹھیک ہے. تو آمنہ کے اندر آپ غور کریں, پہلا حمزہ متحرک ہے, دوسرا ساکین ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہم کیا کریں گے, ہم کریں گے یہ کہ اس دوسرے حمزے کو پہلے حمزہ کی حرکت یعنی زبر, ہم نے بتایا تھا کہ زبر ہے, زبر کے مناسب جو حرف ہے وہ ہے حمزہ الف, ٹھیک ہے. تو اس دوسرے حمزے کو اس زبر کے موافق حرف علت سے بدل لیں گے تو ہو جائے گا آمنا, ٹھیک ہے. یہ ختم ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا آمنا. امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا وہ قاعدہ. ایک دوسری مثال کو لیتے ہیں ہم. دوسری مثال نے دی ہے وَأُومِنَ, اس مثال کے اندر دیکھیے یہ بھی حمزہ ہے, یہ بھی حمزہ ہے. اس کو واو نہ سمجھے آپ, یہ حمزہ ہے, یہ بھی حمزہ ہے, دونوں حمزہ ہے. یہ بھی حمزہ کی کئی شکلیں ہوتی ہیں, اس میں سے ایک شکل لکھنے کی ہے. تو یہ بھی حمزہ ہے, یہ بھی حمزہ ہے, ٹھیک ہے. دو حمزہ اکٹھے ہو گئے, ایک حمزہ دو حمزہ. ہم نے قاعدہ کیا ہے جس جگہ دو حمزہ شروع کلمہ میں جمع ہو جائے, دو حمزہ شروع کلمہ میں جمع ہو گئے اور پہلا حمزہ متحرک اور دوسرا ساکین ہے. پہلا حمزہ متحرک ہے, اس پہ پیش ہے, دوسرا حمزہ ساکین ہے, ٹھیک ہے. تو قاعدہ کے حساب سے ہم کیا کریں گے کہ دو حمزہ متحرکہ شروع کلمہ میں جمع ہو گئے, ان میں سے پہلا حمزہ متحرک ہے, یہ والا پہلا حمزہ, اور دوسرا ساکین ہے. لہٰذا دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق واو سے بدل لیں گے. اب ہم نے آپ کو قاعدہ بتایا تھا نا. دیکھیے اس مثال کے اندر پیش ہے, اس حمزے سے پہلے پیش ہے, یہ پیش, ٹھیک ہے. اور پیش کے مناسب جو حرف ہے
وہ ہے واو، ٹھیک ہے. اس لیے ہم واو حرف علت ہے نا، یہ واو حرف علت ہے، حرف علت، اس لیے ہم اس حمزے کو واو سے بدل لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ پیش یعنی ضمہ کے مناسب جو حرف ہے وہ ہے واو، تو یہ بدل جائے گا واو. اب یہ واو ہو گیا، پہلے حمزہ تھا اب ہو گیا واو، ٹھیک ہے. اومینا. تو امید ہے کہ قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. چوں آمنا و اومینا و ایمانن کے دراصل آمنا و اومینا و ایمانن بوداست کہ اصل میں آمنا اور اومینا اور ایمانن تھا. اب دیکھیے دو قاعدے جو بیان کیے ہیں معطل کے، ان دو قاعدوں میں سے پہلے قاعدے کے اندر ابدال واجب ہے، جائز ہے، بدل بھی سکتے ہیں نہیں بدل سکتے ہیں، راسون بھی پڑھ سکتے ہیں راسون بھی پڑھ سکتے ہیں، کاسون بھی پڑھ سکتے ہیں اور کاسون بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں پڑھنا جائز ہے. مگر جو دوسرا قاعدہ ہے اس کے اندر بدلنا واجب ہے، اس کو ہم آمنا نہیں لکھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، اس کو آمنا ہی پڑھنا پڑے گا. وہی کریں ابدال در اصل اول جائز ہے، پہلے قاعدے کے اندر بدلنا جائز ہے، وہ ابراز نیز اور اظہار بھی جائز ہے. پہلے قاعدے کے اندر راسون بھی پڑھ سکتے ہیں اور راسون بھی پڑھ سکتے ہیں. ودر اصل دوم واجب اور دوسرے قاعدے کے اندر واجب ہے، ٹھیک ہے. کہہ رہے وَإِي حکم در ہما بابہا مترد است. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے قاعدہ بیان کیا، یہ حکم بیان کیا، یہ تمام ابواب میں عام ہے، ٹھیک ہے. تو یہ قاعدہ مترد ہے، کوئی شاذ نہیں ہے، تمام معطل کے جتنے بھی آئیں گے صیغے سب کے اندر یہ قاعدہ جاری ہوگا. یہ بات یہاں پوری ہو گئی. اس کے بعد ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں. تو ایک قاعدہ اور بیان کر دیا ہے، قانون اگر حمزہ منفردہ متحرک باشد، قاعدہ یہ کہ اگر حمزہ منفردہ متحرک ہو و ماقبل ساکن اور اس کا ماقبل ساکین ہو، روا باشد تو جائز ہے حرکت حمزہ نقل کردہ ماقبل دہن کہ حمزے کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیں. وہ حمزہ را حذف کنن برائے تخفیف اور حمزہ کو تخفیف کے لیے حذف کر دیں. چوں یسلو وقد افلح کہ در اصل یسلو وقد افلح بودا است. تو اس کو ہم سمجھتے ہیں. قاعدہ یہ ہے کہ اگر حمزہ منفردہ متحرک ہو، حمزہ منفردہ یعنی اکیلا حمزہ متحرک ہو یعنی اس پر کوئی حرکت ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو، تو جائز ہے کہ حمزے کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دے اور حمزہ کو تخفیف کے لیے حذف کر دیں. اس کو سمجھیے آپ. یہ ہمارے سامنے ہے یہ ہے قد افلح، ٹھیک ہے. اس مثال کے اندر غور کریں. یہ ہے حمزہ، حمزہ منفردہ ہے، اکیلا ہے، پڑھتے ہیں اس میں. قانون اگر حمزہ منفردہ متحرک باشد، اگر حمزہ منفردہ متحرک ہو تو یہ ہے حمزہ بھی ہے، منفردہ بھی ہے اور متحرک بھی ہے. متحرک کیوں؟ اس لیے اس پر زبر ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ وہ ماقبل ساکین اور اس کا ماقبل ساکین ہو. اس کا ماقبل لکھیے قد، یہ حمزہ کا ماقبل ساکین ہے، دال پر سکون ہے. روا باشد کے حرکت حمزہ نقل کردہ ماقبل دہن تو جائز ہے کہ حمزے کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دے دے. تو یہ حمزہ ہے، اس پر زبر ہے، تو کہہ رہے کہ جائز ہے کہ ہم اس زبر کو ہٹا کر اس سکون والے کو دے دیں. اس سے سکون ہم ہٹا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو دے دیں. اس کے بعد کیا ہے؟ وہ حمزہ را حذف کنن برائے تخفیف اور حمزے کو تخفیف کے لیے حذف کر دیں. اس حمزے کو حذف کر دو تو ہو گیا قد افلح. تو اس کو قد افلح بھی پڑھ سکتے ہیں، جو قرآن کریم میں ہے نا 18 پارہ کے اندر قد افلح المؤمنون. تو چونکہ قرآن کی رسم عثمانی ہے تو وہاں قد افلح ہی لکھا جائے گا. مگر اگر ہم اپنی تحریر کے اندر لکھیں یا پڑھیں تو اس کو
قد افلح بھی پڑھ سکتے ہیں اور قد افلح بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں چوں یسلو و قد افلح، جیسے یسلو، یہ یسلو کے اندر بھی قاعدہ ہوگا، یہ حمزہ ہے، دیکھ رہے ہیں حمزہ منفردہ اکیلا حمزہ ہے، متحرک ہے، اس پر جو ہے زبر ہے، اس کا ماقبل ساکین ہے، سین پر سکون ہے، تو جائز ہے کہ اس زبر کو ہٹا کر اس سین کو دے دیں اور اس حمزے کو حذف کر دیں، تو یسلو ہو جائے گا۔ چوں یسلو و قد افلح کہ دراصل یسلو و قد افلح بودا است، جیسے یسلو اور قد افلح کہ اصل میں یسالو اور قد افلح تھا۔ تو امید ہے کہ یہ معطل کے دونوں قاعدے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو یہ صاحب کتاب نے دوسرے باب کے دوسرے فصل کے اندر محموز، غلط ہو گیا ہم سے، معطل، دو جگہ ہم نے معطل بولا ہے، معطل نہیں محموز، تو دوسرے باب کے اس دوسرے فصل کے اندر صاحب کتاب نے محموز کے قاعدے کو بیان کیا ہے اور اس کو ہم نے آپ کو سمجھایا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ باکس میں لکھ کر سوال کریں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔